سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی عقل مند انسان نے کیا خوب کہا ہے کہ جب ہم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی سب انگلیاں لوٹ کر ہماری طرف ہی آتی ہیں، اور اس کو ہم کہتے ہیں می فوبیا، یعنی میں. یہ ہماری میں ہمیں ہر جگہ مشکلات میں ڈالتی ہے، اور جب ہم شادی شدہ زندگی کی بات کریں تو وہاں پر یہ میں بہت ہی بڑے بڑے مسائل کھڑے کرتی ہے. اور انہیلدی ایگو جس بھی خاندانی سسٹم میں آ گئی، جب تک اس کی ہم نے ریپیئر نہ کی، اس کی اصلاح نہ کی، اس کی کریکشن نہ کی، تو مسائل ہمارے حل نہیں ہو سکیں گے. اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کہا جاتا ہے نا کہ پھلدار درخت جو ہوتا ہے وہ جھکتا ہے. تو علم کی کمی جہاں پر بھی ہوگی، اور اس علم کو عملی طور پہ اپنانے کی کمی جہاں پہ بھی ہوگی، تو تکبر، ایگو، انا، سب چیزیں اس خاندان کو ڈسٹروائے کر دیں گی. تو آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے خاندانوں کو بچانے کے لیے اس چیز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں سسٹر یاسمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ ہمیں بتائیے کہ یہ اب گھر گھر کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ ہر شخص اپنی میں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور کسی مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ بعض اوقات لگتا ایسے ہے کہ مسئلہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ میں کی وجہ سے ایک پہاڑ بن چکا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. انسان کو جو چیزیں بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی چیز اس کا تکبر ہے، غرور ہے، ایگو ہے، انا ہے، میں. اگر دیکھا جائے تو ابلیس کو بھی اس کی انا ہی لے بیٹھی تھی جب اس نے کہا تھا کہ انا خیر منہ، میں اس سے یعنی انسان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے. تو اس کے خیال میں آگ زیادہ طاقتور تھی، زیادہ بہتر تھی اس سے یعنی مٹی سے جس سے انسان کو پیدا کیا گیا تھا. تو بہرحال اس انا کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے، اس غرور کی وجہ سے ابلیس نے اپنی غلطی نہیں مانی اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مغضوب ہو گیا، یعنی اللہ کا غضب اس پر ہوا اور ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا گیا. ابلیس انسان کے اندر بھی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس کے اسی جذبے کو ابھارے اور انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا کرے. عام طور پر جن چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر یہ تکبر پیدا ہوتا ہے یا وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے، وہ ہیں اس کا علم میں زیادہ ہونا، عبادت میں زیادہ ہونا، حسن میں اور دیگر کوالٹیز میں. ابلیس بھی بہت عبادت گزار تھا، فرشتوں کا دوست تھا، لیکن جب اس کے اندر تکبر آیا، غرور آیا، تو اس کی عبادت اس کے کسی کام نہ آئی. اس کی عبادت صرف ظاہریت پر مبنی تھی. لیکن اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس بات کے جواب میں کہا کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بھیجنے والا ہوں، تو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیا، لیکن جب انہیں وجہ معلوم ہو گئی تو انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کر لیا کہ ہم کچھ نہیں جانتے مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا. تو ایک کردار وہ ہے جو فرشتوں کا ہے اور ایک کردار وہ ہے جو ابلیس کا ہے. عام روزمرہ زندگی میں اگر کسی بھی انسان کو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، اگر کسی کو بھی یہ احساس ہو جائے
کہ میں دوسروں سے زیادہ عقل مند ہوں، زیادہ علم والا ہوں، زیادہ قابلیت رکھتا ہوں، زیادہ مال رکھتا ہوں، زیادہ حسن رکھتا ہوں، یا میں دوسروں سے بہتر ہوں اور وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے، تو عام طور پر پھر وہ ان کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا، ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا، کمپیشنیٹ نہیں ہوتا، ان سے کسی چیز کا مشورہ نہیں کرتا. اور یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ اہل ایمان کے آپس کے معاملات، اجتماعی معاملات باہم مشورے سے چلتے ہیں. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت اور رسالت کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، آپ کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ اپنے صحابہ سے مختلف امور میں مشورہ کرتے رہیں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. اور یہ آیت خصوصاً اس وقت اتری جب جنگ احد میں صحابہ سے ایک غلطی ہوئی جس کی بنا پر بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس غلطی کے باوجود بھی آپ کو یہ حکم تھا کہ آپ ان سے مشورہ کریں. اسی طرح گھریلو زندگی بھی اگر باہم محبت کے ساتھ، مشورے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی بات سننے اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے ساتھ گزاری جائے تو بہت خوشگوار ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بھی فریق اس میں یہ کوشش کرے کہ بس جو میں نے کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے، جو میری بات ہے وہی سب سے بہتر بات ہے اور میرا فیصلہ سب سے اچھا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس طرح جب دوسرے فریق یعنی جو متعلقہ فریق ہوتے ہیں، خواہ بیوی ہو یا شوہر ہو یا بچے ہوں یا گھر کے دیگر افراد ہوں، ان کے دلوں میں پھر انسان اپنا مقام کھو بیٹھتا ہے، باہم محبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور بہت سے فیصلے غلط بھی ہو جاتے ہیں. غرور اور تکبر انسان کو انسانیت کے مرتبے سے گرا دیتا ہے، ابلیسیت کے مقام پر لے جاتا ہے. اور پھر ہمارے دین نے تکبر کی ممانعت بھی کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو، یعنی دنیا سے وہ اس حال میں جائے کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو، اس کے اندر یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا. ان میں سے ایک تکبر، دوسرے قرض اور تیسرے مال غنیمت میں خیانت. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر سے پاک ہو کر دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے آگے بہت سے عیش و عشرت کے سامان ہیں. لیکن اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا اور دوسروں کو انسان سمجھنا، ان کو اہمیت دینا، عمر یا علم یا مال یا مرتبے یا کسی بھی حیثیت میں کم ہونے کے باوجود ان سے محبت کرنا، ان کی بات کو دلچسپی سے سننا، یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں بھی انسان کے گھر کو جنت کا نمونہ بنا دیتی ہیں. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. کیونکہ جو شخص تکبر رکھتا ہے وہ کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ خود ایک اٹینشن سیکر ہوتا ہے، اپنا روب جماتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش میں ہر وقت لگا رہتا ہے. تو وہ نہ محبت دے سکتا ہے نہ محبت لے سکتا ہے. محبت دے کیوں نہیں سکتا؟ اپنے اس بڑائی کے خیال کی وجہ سے. اور لے کیوں نہیں سکتا؟ کیونکہ جو شخص خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں بڑا نہیں ہوتا، اور نہ ہی لوگ اس کو عزت دیتے ہیں اور نہ ہی اس سے محبت کرتے ہیں. الگ بات ہے کہ اس کے خوف کی وجہ سے اس کے آگے نہ بولیں یا اس غلطی کو اس کے سامنے نہ رکھیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں پر نظر رکھے، اپنی کمی اور کوتاہی کو دیکھتا رہے تاکہ اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، کیا میں تمہیں اہل جہنم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا، ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہے، جو کینہ پرور ہے اور متکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. اور اہل جہنم کی جو نمایاں خصوصیات ہیں ان میں سے ایک یہی ہے کہ اس کے اندر متکبرین شامل ہوں گے. اور جنت والوں کی جو بہترین خصائص ہیں یا جنت میں جانے والوں کے جو اوصاف ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو ضعیف اور مسکین ہوں گے، یعنی ہمبل ہوں گے، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھیں گے. اسی طرح خاص طور پر خواتین کو تکبر کرنے سے منع کیا گیا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَرُّ نِسَائِكُمْ الْمُتَبَرِّجَاتُ الْمُتَخَيِّلَاتُ، کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زیب و زینت کی نمائش کرنے والیاں اور تکبر کرنے والی ہوں، یعنی غرور کا شکار ہوں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں۔ تو آپ دیکھیے کہ جس چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ناپسند کیا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اور اسے بدترین صفت بتایا، اس صفت کو اختیار کر کے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں کیا خیر اور بھلائی اور برکت ہو سکتی ہے۔ اور جب یہ بھی پتہ ہو کہ آخری انجام بھی انسان کا انتہائی بھیانک ہے، جیسا کہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ ان کی شکلیں نظر آ رہی ہوں گی لیکن ان کے سائز یا ان کا حال حلیہ چیونٹیوں کی طرح ہوگا، اور ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یعنی وہ ہر چیز سے زیادہ حقیر کر دیے جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کس طرح اس بات کا اندازہ لگائے کہ واقعی اس کا دل تکبر سے خالی ہے۔ تو ایک حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبر کہتے ہیں حق کے انکار کو، یعنی ایک بات جو ہمیں صحیح معلوم بھی ہو رہی ہو، مثلا دوسرا شخص کوئی بات کہہ رہا ہے اور ہمارا ضمیر گواہی دے رہا ہے کہ اس کی بات درست ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن صرف اس لیے نہ مانا جائے کہ وہ دوسرا فریق کہہ رہا ہے اور جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر دیا جائے۔ اور اسی طرح یہ کہ دوسری علامت یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے، اپنے آپ کو بہتر سمجھا جائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی علامات بتائیں تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر تو حق کی طرف سے منہ موڑنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کو اہمیت نہ دینا اور دوسروں کو اپنے سے کم سمجھنا یہ نہایت ناپسندیدہ چیز ہے، اور صرف یہ کہ ناپسندیدہ ہی نہیں بلکہ انسان کی جو زندگی ہے اس میں اس کے لیے طرح طرح کی مشکلات کھڑی کر دیتی ہے۔ ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں، اور جب ریلیشن شپس خراب ہوتے ہیں تو انسان حقیقت میں تنہا رہ جاتا ہے۔ ایک انسان کسی بھی اعتبار سے خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر کوئی اس سے محبت کرنے والا نہیں، کوئی اس کے دکھ درد میں شریک ہونے والا نہیں، کوئی اس کا خیر خواہ نہیں، تو پھر ایسی بڑائی میں انسان کو کیا حاصل، یا اس سے کیا حاصل، یا اس سے کیا فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، یعنی دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھے۔ یعنی وہ شخص جو بذات خود اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ بدترین انسان ہے، کمتر انسان ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان کے اس رویے کا اظہار مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، مثلاً کھانے پینے کے انداز میں تکبر، اٹھنے بیٹھنے کے چال میں، گفتگو میں، لہجے میں، نظروں میں، یعنی اس کی انسان کی باڈی لینگویج میں، کیونکہ بعض اوقات انسان زبان سے تو کہتا رہتا ہے کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، لیکن اس کا جو رویہ ہوتا ہے اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر حقیقی معنوں میں دل کے اندر عاجزی اور تواضع ہو انسان کے، تو پھر اس کا طور طریقہ ہی بدل جاتا ہے، اس کا لہجہ اور اس کی ٹون ہی بدل جاتی ہے، اس کا معاملہ ہی بدل جاتا ہے، اسے دوسروں کا دکھ درد محسوس ہونے لگتا ہے، وہ ان کی مدد کے لیے دوڑتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر جب ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے ہیں، لیکن اگر انہی کے اندر ایک انا اور تکبر ہو تو وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کو، ایک دوسرے کی ضرورت کو، ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جب سمجھ ہی نہیں سکتے یا سمجھیں بھی تو آگے بڑھ کر مدد نہیں کرتے۔ تو وہ جو قرآن میں نکاح کا مقصد بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے تمہارے اندر محبت اور رحمت کے جذبات پیدا کیے ہیں، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہترین کوئی چیز نہیں پائی گئی، لیکن نکاح کا مقصد ہی، شادی کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے اگر باہم محبت نہ ہو، رحمت کے جذبات نہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور شفقت نہ ہو، اور یہ تکبر یا انا یا ایگو جو ہے یہ اس کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔
تو اس لیے انسان کو اس چیز سے بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے خاندان پر بڑا فخر کرتا ہے. لڑکیاں بعض اوقات شادی کے بعد اپنے ہی والدین اور اپنے بڑوں اور ان کے بڑوں کی اور خاندان کی باتیں کرتی رہتی ہیں. اسی طرح بعض اوقات دوسری طرف سے یہی عنصر سامنے آتا ہے کہ لوگ اپنے خاندانی بڑائیاں اور بزرگوں کی باتیں اور اس کے ذریعے وہ روب جھاڑتے رہتے ہیں. جیسے وہ ایک محاورہ ہے، پدرم سلطان بود کہ میرا باپ سلطان تھا. اصل میں تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک جماعت تھی، گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کرو گے. تو کسی بھی انسان کی قدر و قیمت صرف اس کے والدین کے کسی مقام پر ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی. دیکھا یہ جائے گا کہ وہ خود کس مقام پر ہے اور اس نے خود کیا کیا ہے اور اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات شادی میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کبھی طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، تو اس میں بھی انا اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بعض اوقات جو اس کا صحیح طریقہ ہے عدت گزارنے کا، یا بعض اوقات عدت گزرنے کے بعد دوسری دفعہ نکاح کرنے کا، اس میں بھی ہمارے معاشرے میں بہت سی خرابیاں پائی جاتی ہیں. اس بارے میں ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے کہ معقل بن یسار کہتے ہیں کہ ان کی بہن ایک آدمی کے نکاح میں تھی تو اس نے انہیں طلاق دے دی اور پھر ان سے الگ رہا کافی عرصہ، عدت بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد اس کو پھر خیال آیا کہ ہمیں واپس اکٹھے ہو جانا چاہیے، تو اس نے اسی خاتون کو دوبارہ نکاح کا پیغام بھیج دیا. اور اس کے اندر انا نہیں تھی، اس نے اپنا فیصلہ بدل لیا. لیکن ہوا یہ کہ اس خاتون کا جو بھائی تھا وہ بیچ میں آڑے آ گیا. اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں جب تک رجوع کی قدرت تھی تم نے رجوع نہیں کیا اور اب تم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہو. جو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نازل کی، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر ان کی عدت گزر جائے تو تم انہیں مت روکو اگر وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کرنا چاہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر یہ آیت سنائی تو انہوں نے فوراً اپنی ضد چھوڑ دی اور اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے. تو اس انا کو ختم کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرے. جیسا کہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر جب ان کی بیٹی پر الزام لگایا گیا تو الزام لگانے والے کو انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ اس کا وظیفہ بھی پہلے سے بڑھا دیا اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اپنے جذبات اور اپنے خیالات اور اپنی سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے آگے جھک گئے. تو زندگی خوشگوار اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہم حق کو قبول کرنے والے ہوں، جب ہم دوسرے انسانوں کو اہمیت دینے والے ہوں، جب ہم چھوٹی چھوٹی بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں، جب ہم یہ نہ کہیں کہ بس میں نے کہہ دیا یا میں نے سوچ لیا یا یہ کہ اب ہم اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح کی ضدیں جو ہیں وہ انسان کو سخت نقصان سے دوچار کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے اور دوسروں کے لیے اس میں گنجائش ہو، اور اپنے خیالات اور اپنے نقطہ نظر کے ساتھ ساتھ دوسروں کے نقطہ نظر کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے بچی ہیں جب ان کی شادی ہوتی ہے نئی تو ان کو نا کئی دفعہ ڈر خوف ہوتا ہے، وہ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں ایک نئی فیملی کے ساتھ. کئی دفعہ وہ الگ سے رہ رہی ہیں، صرف ہسبینڈ ہے، کئی دفعہ یہ کہ اور ایکسٹینڈیڈ فیملی بھی ساتھ ہوتی ہے اس کی. تو ان کو نا اپنی ماؤں سے بہت سے مشورے ملتے ہیں اور ان میں کئی دفعہ ایسے مشورے ہوتے ہیں کہ میں نے نا اپنی زندگی میں بہت سفر کیا ہے، تم بالکل نہ ایسے کرنا، اور اس میں سارا یہ ایگو اور تکبر اور یہی سارے جذبات ہوتے ہیں. اب وہ بچی کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ ایک قسم کی پس رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے، کہ ایک طرف سے ظاہر ہے بتانے والی اس کی امی ہے، دوسری طرف نیا گھر ہے جہاں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے ایڈجسٹ ہوں. تو اس سچویشن میں وہ کیسے اپنے آپ کو سٹیبل رکھے اور صحیح فیصلے کرے؟
اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی بھی عقل مند لڑکی وہی ہوتی ہے جو اپنے فیصلے صرف دوسروں کے مشوروں کے تابع نہیں رکھتی، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ ایک مومن کے لیے جو اصل معیار ہے کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کا یا ریجیکٹ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، اور وہ اس کے سامنے جھک جائے اور وہاں پر اپنی مرضی یا اپنا خیال جو ہے چھوڑ دے۔ اس معاملے میں ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت شوہر کے معاملے میں اپنے والدین کی بھی بات نہ مانے، خواہ ان کا مشورہ بظاہر دیکھنے میں اسے بہت اچھا بھی لگ رہا ہو، لیکن وہ شادی کے بعد اپنے شوہر اور اس کے گھر اور اس کے فائدے کو مد نظر رکھ کر دیکھے کہ کیا چیز اس کو فائدہ دینے والی ہے۔ اور جیسے کہ شوہر اور بیوی کا جو ایک تعلق ہے، وہ اس کو ایک لباس سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے عیب اور ایک دوسرے کی کمی کوتاہی کو ڈھانکنے والے ہوتے ہیں۔ تو اول تو یہ ہے کہ ایسی باتیں جو گھریلو معاملات ہوں وہ والدین کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے جس سے لڑکی خود نہ نبٹ سکتی ہو یا کہیں ظلم کی انتہائی ہو جائے کہیں، تو اس معاملے میں پھر یہ کہ ضرور وہ دوسروں کی مدد لے، لیکن ہر چھوٹی بڑی بات بتا کر والدین کو پریشان کرنا یا پھر ہر چھوٹی بڑی بات میں ان کے مشوروں پہ چلنا کہ جو اس گھر میں رہ بھی نہیں رہے اور وہ اپنے تجربات سے گائیڈ کر رہے ہیں، تو ہر شخص کا معاملہ مختلف ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو والدین کے آپس میں معاملات تھے یا جو ان کے تجربات تھے وہی چیز پھر بچوں میں بھی ریپیٹ ہو رہی ہو۔ حالات بہت بدل چکے ہیں اور اب کے بچوں کا ایکسپوجر بھی بہت مختلف ہے، تو اس لیے اس میں انسان کو اپنی عقل سے بھی کام لینا چاہیے، خواہ کوئی دوست ہو، خواہ کوئی رشتہ دار ہو، خواہ والدین ہی کیوں نہ ہو۔ انسان یہ دیکھے کہ نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ اس کے اپنے گھر کو بچانے کے لیے، سنوارنے کے لیے، خوشگوار بنانے کے لیے کیا چیزیں زیادہ کارآمد ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اختیار کرے، نہ کہ اندھا دھند صرف یہ دیکھے کہ چونکہ میرے ماں باپ ہیں لہٰذا ان کی ہر بات درست ہوگی۔ تو ضروری نہیں کہ ان کی ہر بات درست ہو، وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ کوشش یہی کی جائے کہ ان کو کم سے کم ان معاملات میں انوالو کیا جائے۔ اس لیے کہ والدین ویسے سینٹیمنٹل بھی ہو جاتے ہیں، بالکل جلدی سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جب مشورہ لے تو گھر بچانے والے مشورے لے، ایسے نہ لے جس میں کہ وہی بات ہے کہ ایگو بہت زیادہ آ جائے۔ ایسا نہیں لگتا ڈاکٹر صاحبہ کہ شیطان وہی کوالٹیز انسانوں کے اندر ڈالتا ہے اور اسی کے ذریعے وہ جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ جو اس کو عظمت ملتی ہے ابلیس کے لشکر کو کہ اس نے گھر کا یونٹ توڑ دیا، اور ابھی جیسے آپ بتا رہی تھیں کہ اگر یہی جو صفات ہیں کہ ضد یا ایگو اور انا، اگر اس کو ہم تھوڑا سا لیٹ گو کر دیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا، جیسے مرد اور عورت کے درمیان ہمیشہ ایک جو ہمیشہ بات رہتی ہے کہ جیسے کہ ہم برابر کے ہیں یا ہمارے برابر کے حقوق ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ایک طرح سے آدمی کو قوام بنایا تو ایک درجہ جو زیادہ دیا ہے، تو وہ ایگزیکٹلی اسی لیے دیا ہے کہ جو سیکنڈ بندہ ہے یا عورت جو ہے وہ اس سے ایک درجہ کم ہو گئے، تو وہ تھوڑی سی عاجزی اگر کر لے تو وہ سسٹم، یعنی کہ آپ جسے طرح ہم کہتے ہیں نا کہ 2 حکمران ایک ملک کے نہیں ہوتے، تو اسی طرح گھر کے اندر عورت کا جیسے آپ درجہ بتا رہی تھی کہ ملکہ کا ہے یا آنے والی بھی ہے، وہ میڈ نہیں ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ گھر کی ایک پرنسس انسان لے کے آتا ہے۔ تو یہ چیزوں میں اگر جس طرح ہوتا ہے نا کہ سمجھ لے، کیونکہ آدمی کی جو بہرحال ایک جو ایگو ہوتی ہے اس کو اگر آپ ہرٹ کر دیتے ہیں یا اس کو ایگریویٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مقام نہیں مانتے، پھر اس کا مقام نہیں مانتے، اور ہر چیز میں اگر عورت کے پاس علم ہے یا دولت ہے یا خاندان ہے، اگر وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہ ہمیشہ اس کو اگر ہرٹ کرتی ہے اپنے شوہر کی، تو پھر وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ پھر بات جو ہے بہت زیادہ جی بالکل۔ اس میں آپ دیکھیے کہ پھر نقصان کس کا ہوتا ہے۔ انسان ضد تو کر لیتا ہے اور اڑ جاتا ہے کسی بات پر کہ میں نہ مانوں، لیکن پھر یہ انسان کو کس نتیجے اور کس انجام تک پہنچاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان تواضع سے کام لیتا ہے، عاجزی سے کام لیتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ،
جو اللہ کی خاطر جھک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. بعض اوقات کسی کے سامنے یہ کہنا کہ آئی واز رانگ یا میری غلطی ہے بڑا ہی مشکل کام ہے. اپنی غلطی ماننا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. لیکن اگر انسان اللہ کی خاطر واقعی اپنی غلطی اگر ہے اس کی غلطی اور اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو خوشگوار نتائج آتے ہیں وہ پھل بھی وہ خود ہی کھاتا ہے. تو اس لیے انسان کو اس معاملے میں کبھی بھی آر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی ایسی چیز کو ماننے میں یا جھک جانے میں یا آرگیومنٹ چھوڑ دینے میں یا لیٹ اٹ گو یا اس چیز کو انسان چھوڑ دے اور اس کے بحث مباحثے میں نہ پڑے یا ضد میں نہ پڑے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں. تو گھر کو بسانا تو مین آبجیکٹو آف آر لائف ہے. یعنی کہ اگر ایک دفعہ ایک لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو گیا اور اس کا گھر بن جاتا ہے تو سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ یونٹ جو ہے برقرار رہے اور وہ بسا رہے, کیونکہ اسی سے پھر سوسائٹی میں خیر پھیلے گی. بالکل. اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ انسان نبھانا سیکھے, یعنی نبھانے کا ارادہ کرے اور نبھانا سیکھے کہ میں نے گھر بنانا ہے اور اس کے لیے پھر انسان کو جو بھی قربانی کرنی پڑے وہ کرے. ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز میں اور پوچھنا چاہتی کہ جیسے جب ایک بچی گھر میں آتی ہے اور اس کی ساس ہے, چاہے وہ ان کے ساتھ پرماننٹ رہ رہی ہیں یا وقتی طور پہ بھی آئی ہیں, اب ساس کا بہت زیادہ تجربہ ہوگا ڈیفینیٹلی جو بہو سے زیادہ ہوگا. وہ اپنی بچی کو اس کو سکھانا بھی چاہ رہی ہے, اس کی اصلاح بھی کرنا چاہ رہی ہے, اور ظاہر ہے اس کے دل میں بھی ڈر ہے کہ کہیں کوئی ایگو والی بات نہ ہو جائے, تکبر والی بات نہ ہو جائے. تو وہ ساس کیسے بیلنس اسٹرائک کرے کہ وہ بات بھی صحیح کرے اپنی بہو سے اور یہ کہ اس میں ایسی بھی بات نہ ہو کہ اس کا ایگو یا بچی کا ایگو جو ہے وہ ابھر آئے اس پہ. اصل میں بہت سی چیزیں انسان کا جو اچھا رویہ ہوتا ہے اس سے خود بخود اس طرح کے منفی جذبات ختم ہو جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے رشتوں میں سب سے پہلی چیز کچھ بھی سکھانے سے پہلے اور کچھ بھی کسی کو دینے سے پہلے اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے کو اپنی خیر خواہی کا احساس دلانے کی ضرورت ہے, محبت دینے کی ضرورت ہے, گھر کو گھر سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر اس کے بعد جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ان کا تبادلہ خیال یا تجربہ یا علم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا وہ بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ جب تک انسان کسی بھی چیز میں اپنے نفع نقصان کو مشترک نہیں سمجھتا تو وہ اکٹھا چل نہیں سکتا. زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی بات آتی ہے دین کی یا گھر میں کوئی نئے رشتے کی تو ہم لوگ ڈوز اینڈ ڈونٹس سے شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارے گھر کا یہ طریقہ ہے یا ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس سے آنے والا جو ہے وہ پہلے ہی اوفینڈ ہو جاتا ہے یا گھبرا جاتا ہے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ پہلے اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو محبت دینے کی ضرورت ہے. تو پہلے ہم دینے والے بنیں اور جب اس کو ہم دیتے رہیں گے اور اس کو محسوس ہوگا کہ یہ میرا اپنا گھر ہے تو پھر اس کے بعد آپ اس کو گھر کے تھوڑے بہت اگر رولز بتاتے بھی ہیں یا پرنسپلز یا وہ تو وہ پھر اس میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ تھوڑا ٹائم ان چیزوں میں لگتا ہے. ہمیں ذرا سی جلد بازی ہوتی ہے کہ بہو آئی ہے تو وہ 2 مہینے میں سارے کام بھی سمجھ جائے اور بالکل یعنی کہ گھر سے جیسے کہتے ہیں نا کچن سے لے کے تو گھر تک ہر چیزیں اس کو سمجھ آ جائیں. بالکل اسپیس دینی چاہیے, وقت دینا چاہیے, تحمل سے, برداشت سے, انتظار سے آہستہ آہستہ چیزوں کو اپنے وقت پہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی. ان کے لیے وقت دینے کی ضرورت ہوتی ہے. انسان اگر یہ سوچ لے کہ ایک بچی جو دوسرے گھر سے آتی ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ نرسری سے ایک پودا لاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے گھر میں جب لگاتے ہیں تو اس کو جڑ پکڑنے میں, اس کو پروان چڑھنے میں ایک وقت لگتا ہے. اور شروع میں چاہے آپ پانی بھی دے رہے ہو سب کچھ لیکن وہ مرجھا بھی جاتا ہے اور بعض اوقات تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پھلے پھولے گا ہی نہیں. لیکن جب آپ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں تو پھر وہ نئے پتے نکالنے لگتا ہے اور ایک دن آتا ہے کہ اسی پہ پھل لگتے ہیں. لیکن یہ سارا وقت بہت صبر کا ہوتا ہے. تو صبر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحبہ ایک اور جہاں پہ وہ ٹگ آف وار شروع ہو جاتی ہے ایگوز اور تکبر کی, وہ ہوتا ہے بچوں کا جہاں معاملہ آتا ہے کہ شوہر چاہ رہا ہے کہ اس طرح سے تربیت ہو, بیوی چاہ رہی ہے اس طرح سے تربیت ہو, اور اگر ان میں سے جو بھی اس وقتی طور پہ اپنی بیٹل جیت جاتا ہے اور اگر اس کے خلاف بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے, آپ نے کسی اسکول میں داخل کروایا, رزلٹ اچھا نہ آیا, تو دوسری پارٹی بار بار اس کو کہتی ہے کہ دیکھا میں نے نہیں یہ کہا تھا. اب وہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں سامنے کہ کیا لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اور ان کی تربیت بھی نہیں ہو پا رہی. اس مسئلے کو کیسے حل کرے, کیونکہ بہت سے کپلز اور بہت سے گھروں میں یہ مسائل ہیں. ایسے موقع پر بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا,
غلطی اے کی تھی یا بی کی تھی، اور اب اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے، نہ کہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنا چاہیے کہ میں نے صحیح کہا تھا اور میری بات اپروو ہو گئی. پروو بھی ہو گئی تو اس سے نکلا کیا؟ بالکل. اور آگے کیا نکلے گا اگر آپ پروو بھی کرتے رہیں گے اور اپنے بچے کا نقصان، اور اپنے بچے کا نقصان کر رہے ہیں، اور اس کی تربیت بھی نہیں ہو رہی ماں باپ کی لڑائیوں سے. تو بہتر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے مزید اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر بہتر فیصلے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاندان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یا جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ان میں دیکھا گیا ہے کہ بہت زیادہ بعض وقت انا یا ضد یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کر سکتا یا ان کو کوئی سمجھا نہیں سکتا، اور بعض وقت پتہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، اور جسٹ ٹو کہ ان کے آگے کوئی بول نہیں سکتا، تو اس سے پھر بہت بڑا ایک گیپ آ جاتا ہے، اور پھر بعض وقت بڑوں کے فیصلے کی جو سزا ہے وہ بچے بھگتتے ہیں. تو اصل میں کوئی بھی فیصلہ یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے، اور بعض اوقات انا بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ خرابی چھوٹوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں یہ چیز موجود ہوتی ہے. لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ اس ضد کا نتیجہ کیا نکلے گا اور وہ کس کے فائدے میں ہوگا، تو پھر شاید انسان اپنے لیے بہتر فیصلہ کر سکے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں انسان کو یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے حق میں بالکل ٹھیک نہیں، اور اگر ایسا ہوگا تو بڑا کوئی نقصان ہو جائے گا، تو وہ اس صرف ایک انسان کا اپنا خیال بھی ہو سکتا ہے. تو ایسے میں بھی انسان اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو یہ چھوٹا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ انسان روٹھ کے چلا جائے یا پھر کمیونیکیشن بند کر دے اور اس پر بات ہی نہ کرے، یا یہ کہ پھر بالکل ایک کولڈ رویہ اختیار کر لے کہ یا احتجاجی رویہ اختیار کر لے کہ میں تو اس بات کو مانتا ہی نہیں ہے، سننے کو ہی تیار نہیں، بس ٹھیک ہے جو بھی آپ کرتے ہیں سو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ دو اکٹھے رہنے والے لوگوں کے درمیان کبھی اختلاف نہ ہو. اختلاف ضرور ہوں گے، لیکن ہم سب کو اتنا میچور ضرور ہونا چاہیے کہ اختلاف کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا جانیں. یعنی ہمیں ڈفرینس مینجمنٹ آنی چاہیے اور اختلاف کے باوجود اتحاد نظر آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہماری سوچ الگ ہے، اللہ نے مرد اور عورت کو الگ بنایا ہے، دونوں کی سوچ ایک جیسی نہیں ہو سکتی. عورتیں بہت جذباتی ہو کے سوچتی ہیں، مرد دوسرے طریقے سے سوچتے ہیں، دونوں کے سوچ کے انداز میں فرق ہے. پھر بعض اوقات ایج ڈفرینس ہوتا ہے، بزرگوں کی سوچ اور طرح ہوتی ہے، ینگسٹرز کی کچھ اور طرح ہوتی ہے، بعض اوقات بچوں کے ساتھ یہ اختلاف ہوتے ہیں. تو یہ تو ہوتے رہیں گے، اس کو تو پارٹ آف لائف سمجھنا ہی چاہیے کہ یہ اس کے بغیر تو زندگی ہوتی ہی نہیں. لیکن ان اختلافات کے ساتھ جینا کیسے ہے یہ انسان کو آنا چاہیے، اور کبھی ایک کی بات مان لی جائے اور کبھی دوسرے کی، کبھی ایک سرنڈر کر جائے کبھی دوسرا سرنڈر کر جائے، تو اسی طرح یہ گاڑی چل سکتی ہے. لیکن ہر شخص اگر کھچاؤ شروع کر دے تو پھر وہ گھر چل نہیں سکتا. ایک جملہ اکثر خواتین بہت بولتی ہیں بچیوں کے آگے کہ جب حسن ہو تو نزاکت آ ہی جاتی ہے. اب اپنی بچیوں کو ہم بار بار بتاتے رہے تم بہت سمارٹ، تم بہت انٹیلیجنٹ، تم تو اب کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، بڑی ٹیلنٹڈ پوٹینشیل والی. شادی ہوتی ہے نا تو اٹ گوز ٹو ہر ہیڈ، وہ سمجھتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اور میرے جو سسرال والے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور وہ جہاں بیٹھتی ہے وہ ان کو لک ڈاؤن کرتی ہے، لوگوں کے سامنے ان کی برائی کرتی ہے، مختلف اپنی محفلوں میں کہ میرے تو ان لاز ایسے ہیں اور میرا ہسبینڈ ایسا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ جو بھی ایسا کر رہا ہے یا اس کو جو بھی ایسا کرنے کی کسی کو تربیت دے رہا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ ایسی حرکتوں کا جو نتیجہ ہے یا جو مقام ہے وہ اللہ کی نگاہ میں کیا ہے. مومن صرف اس لحاظ سے سوچتا ہے کہ اس کا ایک ایک ایکشن ریکارڈ ہو رہا ہے، اس کے ہر عمل کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، اس کی بک آف ڈیڈز بن رہی ہے، اس کے اعمال نامے لکھے جا رہے ہیں، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی جا رہی ہے نہ کوئی بڑی چیز. اس طرح کی حرکتیں کر کے انسان بھاگ کے جا کہاں سکتا ہے؟ آج تو ہمیں آزادی ملی ہوئی ہے کہ ہم جو چاہیں بول دیں، جو چاہیں سوچیں، جیسا چاہیں رویہ اختیار کریں، جیسے چاہیں ایٹیٹیوڈ دکھائیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے ملک الموت جب آئے گا تو یہ آزادی تو چھن جائے گی. اس وقت ان میں سے کون سی چیز ہمارے کام آئے گی؟ کوئی ایک بھی نہیں. تو ہمیں صرف اس دنیا میں دوسروں کے اوپر اپنی بڑائی جتاتے ہوئے یا اس کی کوشش کرتے ہوئے یا دکھاتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی، ہمیں آگے کی بھی سوچنی چاہیے کہ ہم نے کل کیا جواب دینا ہے.
جس طرح یہ لڑکیوں کی میں نے بات کی، اسی طرح لڑکوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ پڑھ لکھ جاتے ہیں اور کسی اچھی پوسٹ پہ اچھی پوزیشن پہ ہیں، وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں سمجھتے، اور وہ شادی شدہ زندگی جب شروع کرتے ہیں اور اگر ان کی لائک مائنڈیڈ وائف ہے، وہ بھی اس کو کہہ رہی ہے کریئر کی طرف اور لائف سٹائل کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو وہ اپنے والدین سے ملنا نہیں چاہتے، ان کو کسی کے سامنے پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے، ان کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے. تو اس رویے کو بھی کیسے ایسے بچوں کو سوچنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں کیا برکت ہو سکتی ہے جس میں بڑوں کا کوئی حصہ ہی نہیں، اور دوسری طرف یہ کہ یہ اس وقت جس سٹیج پر ہیں یہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی، اور کل وہ اسی مقام پر آ جائیں گے جہاں آج ان کے والدین ہیں، اور ان کو زندگی میں ہی یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا جو آج دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ والدین کی نافرمانی اور والدین کو ستانا یہ وہ گناہ ہیں جن کا نتیجہ انسان مرنے سے پہلے بھی بھگتتا ہے دنیا میں. وہی بات ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے. بالکل. اگر آج ہم اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے یا اپنے بڑے بزرگ دادا یا نانا یا دادی ان کی نہیں عزت کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کل وہ بچے پھر ہماری کر سکیں گے؟ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے طرز عمل کو، وہ ہم سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ اور وہ بالکل ٹائم نہیں پتہ چلتا ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم پھر اسی سٹیج پہ بن جاتے ہیں کہ پھر ہم ساسے بن جاتے ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہویں ہماری عزت کریں یا ہمیں ویلکم کریں، لیکن پھر وہی ہے کہ دنیا میں ہی آپ کو اس کا اجر نظر آ جاتا ہے. اچھا، ہمارے بچے آج کل اتنا مٹیریلسٹک دور ہے تو اتنے برانڈ کانشیس ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر تکبر نہ آئے، تو وہ تو ایک ایک چیز پہ فرینڈ شپ کرتے ہوئے بھی سوچتے ہیں کہ فلاں کس ایریے میں رہ رہا ہے، کیسا گھر ہے، کیسی گاڑی میں آتا ہے، کیسا فون پکڑا ہوا ہے، ایون بولنے کے لہجے میں انگلش کیسی بولتا ہے، اس کی یعنی ٹون، ہر چیز ہم چیک کرتے ہیں، برانڈ کیسا پہنا ہوا ہے، کپڑے کتنی دفعہ ریپیٹ کیے ہیں. یہ مائنڈس کی کیسے اصلاح کریں کہ بچپن سے ہی اگر یہ چیز ڈیولپ اس طرح اس لیول پہ ہونا شروع ہو گئی تو ظاہر ہے جب شادی شدہ زندگی شروع ہوگی تو یہ مسائل بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اصل میں یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس وقت جب دین سے دوری ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی حیثیت بھول جاتی ہے کہ ہم اس دنیا میں کس حیثیت میں آئے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہم نے کل کدھر کہاں جانا ہے اور کہاں جواب دہی کرنی ہے. تو اس کے لیے اس کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ لوگ اصل کی طرف نہ لوٹیں اور اپنے اوپر جو اصل اتھارٹی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی بڑائی کو تسلیم نہ کر لیں اور اس کے آگے نہ جھکیں. جزاک اللہ خیرن، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ جو میں ہے نا، یہ جس چیز پہ فیڈ کر رہی ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، مجھے بہت کچھ سمجھ ہے، تو بات تو یہ ہے کہ گوگل کو بھی ہر چیز کی سمجھ نہیں ہے، اور ہم نے پتہ نہیں کس طرح سے سمجھ لیا کہ ہم ہر چیز سے بہتر ہو گئے ہیں. اور یہ جو تعلقات ہوتے ہیں، جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا، یہ خود سے نہیں مر جاتے، خود سے نہیں ختم ہو جاتے، بلکہ یہ ہمارے رویے ہیں جو کہ ان کو قتل کرتے ہیں. تو ہم اگر اپنے خاندانوں کو بچانا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اپنے اندر کیا رکھنا ہے؟ عاجزی، انکساری، ہر وقت سوچنا ہے کہ وہ میرا رب دیکھ رہا ہے، ہر چیز ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے، اور دنیا تو کسی نہ کسی طرح سے گزر جائے گی، لیکن آخرت میں جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میرے لیے کیا کیا مشکلات آگے ہوں گی. تو ہم اپنی زندگی میں بھی، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر اس رویے سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمارے گھر بہت بہترین طریقے سے چلیں گے اور ہمارا فوکس بھی درست ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. How was your day, Hamza? Good, Alhamdulillah. Today our teacher explained us about arrogance, but I couldn't understand it completely. What did you not understand? Allah said in the Quran, "And turn not your face away from men with pride, nor walk in insolence through the earth. Verily, Allah likes not each arrogant boaster." Chapter 31, Luqman, verse 18. What exactly does it mean? That we should avoid turning away from people with arrogance and looking down on them. It means talking to everyone politely and with a smile on our face. And we should respect and honor everyone.
Let's take a walk and see if we can find arrogance around us, right? Sure, why not? I'm sorry, sir, but you can't park here. This parking is reserved for our doctors only. How can you stop me? Don't you know who I am? I can get you fired in 5 minutes. Arrogance is believing that being rich and loud means you have absolute power over others. I'm really tired. I won't go to get a takeaway. Please cook something at home. Hire someone to help with cooking and other chores. But you know I can't afford domestic help right now. Maybe later when I get a promotion. You know it very well that I had help for everything at home. The problems of getting married in middle class. Arrogance is feeling that others are inferior, being inconsiderate, and looking down on others. You know, you are never going to enter Jannah, always lazing around, thinking that only obligatory prayers are enough. You have a pious, exemplary husband like me who performs all voluntary prayers and fasts whenever he can, and still do not try to follow the lead. Can you please hold the baby for a while? I can offer some voluntary prayer then. It's not my duty to take care of kids at home. They are your responsibility. Arrogance is feeling that you are more pious than others, while failing miserably to fulfill the rights of fellow human beings. Declaring that others won't make it to heaven is also wrong. I'm planning to join the course to improve my presentation skills. I've heard they have a really good teacher. Why the course? I can teach you better than anyone. Recommendations for a basketball coach for my son, friends? Who could be a better coach than me? I can teach him to play basketball like a pro. I finally learned how to boil a perfect egg. And my teacher and my wife. You should have come to me. I can teach you how to cook better than any master chef. Is there anything you don't know? What do you think I can't do? I'm Kamal, and Kamal's always the best. Arrogance is thinking that you can do better than others. You have all the knowledge of the world, and that only you deserve praise and respect. Ibn Umar, may Allah be pleased with him, narrated that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, "Whoever exalts himself and walks proudly, Allah will be angry with him when he meets him on the day of resurrection." Why don't you make dua, supplication, when you are so troubled? Why should I? Allah knows my condition, so He should solve it all without my asking. Arrogance is feeling too proud to call upon Allah, to make dua or other ibadah for your problems. And your Lord says, "Call upon me,
I will respond to you. Indeed, those who scorn my worship, in other words, do not call upon me, and do not believe in my oneness, monotheism, they will surely enter hell in humiliation. I'd really appreciate if you could help me. Listen, son, I cannot give you a loan right now, but I can offer you a job as a gardener. Gardener? Being jobless doesn't mean that I'll degrade myself. I'll go hungry, but would never take up a humiliating job. Being rich is not a condition for being arrogant. According to a hadith, Allah would not look at the poor person who was arrogant. Why did you not share or even help him? Allah has blessed you with so much. Blessed? This all is because of my hard work. All that I have is because of me alone. I don't need to share with him. Arrogance is not sharing your wealth and other resources with deserving people, thinking that these resources have been achieved all by yourself without considering Allah's favors. Don't you see all that only Allah has given us? This universe, our life, our body, health, our family, these truly are miracles of Allah. See, these hands enable you to hold anything you wish. How your hands are able to hold this glass. Eyes help you to see the beautiful world around you. Ears, sound waves from these honking cars, people talking and walking nearby, reaching our ears. Heart that pumps blood so that it can reach our entire body, our real support of life. Haven't you seen His creatures that have been so perfectly formed, beautiful to look at, and beneficial for us too? Look at all these birds, peacocks, parrots, macaws, pigeons. Other winged creatures, look at how they fly, each unique, so different, but beautiful. Butterflies, bats, ladybirds, animals that are not only beautiful, but benefit us too. Horses, cows, camels. Still, you don't obey His commands, worship or thank Him. And according to Hadith, we would first be asked about prayers on the Day of Judgment. Dude, I have a million other things to take care of. I don't have time for all this. Arrogance is denying the truth when you know it in your heart that this actually is truth. Say it is He who has created you and endowed you with hearing, seeing, and hearts. Little thanks you give. Chapter 67, verse 23. I know my son's laziness and carelessness has led to this, but I'll try to cover that up. I know my daughter's short temper and sharp tongue is escalating the situation, but I won't admit. Judge between men in truth and justice, and follow not your desire, for it will mislead you from the path of Allah. Chapter 38, verse 26. Your daughter's the one who is the cause of all trouble. My son is innocent. My daughter is not to be blamed. It's all your son's fault. Arrogance is denying the truth when you know it in your heart that this actually is truth.
I am more than you in wealth, I am stronger and have more respect. How can you even compare yourself with me? Arrogance is feeling wealthier and stronger than others. Arrogance is the characteristics of Iblis. So whoever wants to be arrogant should realize that he is acquiring a characteristic of the devils. You mean if we are arrogant, we are trying to be like the devil? Yes, my son. Truly, he likes not the proud. Chapter 16, the B, verse 23. We should avoid arrogance in all forms. Talking, walking, thinking, attitude, in everything if we wish to enter Jannah. It is narrated on the authority of Abdullah bin Masud that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, observed, "None shall enter the fire of hell who has in his heart the weight of a mustard seed of Iman, in other words, faith, and none shall enter paradise who has in his heart the weight of a mustard seed of pride." Sahih Muslim, Book 1, Hadith 172. Let's go home, son. दूसरों की ज़िंदगियों में इतनी दिलचस्पी लेने की बजाय और उनका तजस्सुस और खुद कुरेद करने की बजाय खुद अपने काम से काम रखें और अपने बारे में सोचें। जैसे ही शादी हो जाती है तो उस वक्त वो लगता है कि कोई ऑपोजिट पार्टी आ रही है या कोई एक अटैकर आ रहा है ना, कि बहू या सास। और हम बहुत अच्छी सासें हैं, तो हम अपनी सासों के साथ भी पिसें और अब हम अपनी बहुओं के साथ पिस रहे हैं कि वी आर वेरी नाइस एंड लाइक वी आर नॉट गेटिंग एज मच रिस्पेक्ट इन रिटर्न। देखते हैं कि बहुत अच्छे लोग होते हैं वो, लेकिन सिर्फ क्योंकि सोसाइटी उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रही होती कि ये तो तलाक याफ्ता है या ये कि इसकी उम्र ज़्यादा हो।